بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمنان اسلام ہمیشہ چور راستے تلاش کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ اسلام پر اعتراض کر سکیں، اور ان میں سے ایک راستہ ان کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت عمر کا بھی ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے نکاح کے لیے ولی کی شرط اور لڑکی یا عورت سے اجازت طلب کرنا۔ 3145ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ حسب معمول میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنین وزفت الیہ وهي بنت 9 سنین ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18 رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب النکاح میں، اور 10واں باب ہے کہ باپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں بچی یا بچیوں کا نکاح کر دے۔ 1472ویں یا دوسری ترتیب کے مطابق 3479ویں حدیث کتاب میں ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں 2 ترتیبیں چلتی ہیں، ایک ہے عام ترتیب اور دوسری ہے فؤاد عبد الباقی کی ترتیب۔ تو عام ترتیب جو شیخ فؤاد عبد الباقی کی ترتیب ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی، اور دوسری ترتیب بھی بتا دی ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا جب میری عمر 6 سال تھی، اور میرے ساتھ گھر بسایا جب میری عمر 9 سال تھی۔ یہ ہے ایک بنیادی اختلاف جو کہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہے۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا کا ہر مسئلہ عقل کے ترازوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کرنے والے بالعموم معلومات سے پیدل ہوتے ہیں، ان کو مکمل معلومات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق آج کے دور کے ساتھ نہیں ہے، جو کمپیوٹر، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے کی، جب تقوی، ایمان، پرہیزگاری، سادگی انتہا پر ہوتی تھی۔ یہ تو ہماری حماقتیں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ عرب کی آب و ہوا قدرتی طور پر گرم تھی، آج بھی ہے، اور وہاں پر بچیاں 8-9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض اٹھانا، یہ سادہ ترین الفاظ میں حماقت کی انتہا ہے۔ اس کی وجہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے آگے آ جائے۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بیٹی یا بیٹا، خاص طور پر بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ اس کی وجہ
ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکراں۔ جب بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں ہوں گی تو وہی خرابیاں ہمارے سامنے آئیں گی جو آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب میرے بچے کو میں بذات خود حلال راستہ نہیں دوں گا تو وہ حرام کی طرف مائل ہوگا، اور حرام کے اخروی نقصانات تو ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ان گنت لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ تو اس لیے معترضین کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض اٹھانے والے بدبخت، ان کی معلومات ناقص ہیں۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کے لوگوں نے پھر روایات پکڑی اور بڑی لمبی چوڑی بحثیں چھیڑ دیں کہ جناب دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر احادیث میں غلط لکھی گئی ہے، اور اس کی بنیاد اور اساس عقل ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو روایات موجود ہیں ان کے لیے انکار کا دروازہ کھولا جائے، جبکہ اس اعتراض کی اساس اور بنیاد ہی غلط ہے۔ تو حدیث بالکل واضح ہے کہ نکاح اس وقت ہوا جب بالغ نہیں ہوئی تھی، جس پر میں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں فرق کتنا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں کتنا فرق تھا، نبی علیہ السلام کی اپنی عمر اس وقت کیا تھی۔ یہ جو ظالم بدبخت اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا، ان ظالموں سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا نکاح ہوا اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 50 سے اوپر، 50+۔ تو جو ان کے گندے دماغوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے، اگر یہ تھوڑا سا اسے صاف کر لیں تو ان سے یہ سوال کیا جائے کہ 50 سال کی عمر سے اوپر جا کے کوئی مرد اگر نکاح کرتا ہے تو کیا اس کا مقصد وہی ہوتا ہے جو تمہارے گندے ذہنوں کے اندر موجود ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اختصار کے تقاضے آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے گا ضرور۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔